پاکستانی فضائیہ کا دستہ دو طرفہ مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گیا۔ جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں نے بغیر رکے پاکستان سے پرواز مکمل کی۔ پرواز کے دوران ہوا میں ایندھن بھرنے کا عمل انتہائی مہارت سے انجام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق L-78 فضائی ٹینکر کے ذریعے کامیاب ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ آپریشن مکمل کیا گیا۔ مشق کا مقصد دونوں برادر فضائی افواج کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون بڑھانا ہے۔ پاکستانی فضائیہ ہر میدان میں اپنی پیشہ ورانہ برتری برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے نواز شریف کو پاک افغان مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر راضی، قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوا۔ آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے سرحدی کشیدگی کا خاتمہ ہوگا۔ مذاکرات کا پہلا دور 13 گھنٹوں تک جاری رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ دونوں ہمسائے ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ استنبول میں 25 اکتوبر کو وفود کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزیراعظم کا افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اقدامات کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا فتنہ الخوارج TTP BLA کے خلاف کارروائی پر زور۔ ملیشین وزیراعظم کے خطے میں امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ کوالالمپور کے دوران شاندار میزبانی پر ملیشیا کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزیراعظم کا غزہ امن معاہدے کا خیر مقدم، فلسطینی عوام کی حمایت پر اتفاق کیا گیا۔ دوحہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، معاہدہ صحیح سمت میں پہلا قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام، ایکس پر لکھا برادر ملک قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کی تشکیل کے منتظر ہیں۔ مزید جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ضروری ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر معاہدہ علاقائی استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان ہمیشہ پرامن بقائے باہمی مذاکرات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ احترام پر یقین رکھتا ہے۔ امن اور استحکام دونوں ممالک کے عوام کی اجتماعی ضرورت ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی۔ پاکستان کی خلائی ٹیکنالوجی نئے دور میں داخل، پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا۔ HS-1 چین سے خلا میں روانہ، اسپارکو سینٹر کراچی میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ آج ہی اپنے خصوصی مدار میں داخل ہو جائے گا۔ سیٹلائٹ کی اپنے مدار میں ٹیسٹنگ کو 2 ماہ لگ سکتے ہیں، جس کے بعد سیٹلائٹ مکمل فعال ہو جائے گا۔ جدید سیٹلائٹ سینکڑوں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی جائزہ اور تجزیہ کرے گا۔ اسپارکو کے مطابق ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی ممکن ہے۔ جنگلات کی کٹائی، آلودگی اور گلیشیئر پگھلنے کی مانیٹرنگ میں مدد حاصل ہوگی۔ CPAC منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی میں HS-1 معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب مضبوط قدم رکھ چکا۔ اسپارکو ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اپنا کردار مزید مستحکم کر رہا ہے۔ چیئرمین اسپارکو محمد یوسف کی قوم کو مبارکباد۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر کہنا ہے کہ سیٹلائٹ لانچ قومی سائنسدانوں اور انجینئرز کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دنیا میں ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ جدید خلائی تحقیق میں پاکستان کی شمولیت خوش آئند اور قابل فخر ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچ پر قوم کو مبارکباد۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی میں خود کفالت ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ قوم کی علمی اور تکنیکی ترقی کا مظہر ہے۔
पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने की तवक्को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहदे की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी माशी तरजीहात के मुताबिक हैं। अमरीका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। लाहौर में स्मोग ने जन्म ले लिया। फजा शदीद आलूदा। लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मशरक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 292 तक पहुँच चुका। ज़्यादा फजाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताहाल पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका रावलपिंडी टेस्ट पिच को देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। हेड कोच कौमी टेस्ट टीम अजहर महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहली इनिंग्स में 350 से ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। पहले टेस्ट में मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन आफरीदी बेहतरीन बॉलर हैं। लाहौर टेस्ट में गेंद स्विंग हुई और हमारा फैसला दुरुस्त रहा। पिंडी टेस्ट में कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं कल फैसला करेंगे। लाहौर की पिच बैटर्स के लिए भी मददगार साबित हुई। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद, जीत बहुत ज़रूरी थी। और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान जारी। 5,500 एहलकार और अफसर सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। ट्रैफिक इंतजामात के लिए 367 से ज़ायद एहलकार तैनात। रूट में छतों पर स्नाइपर्स खड़े किए जाएंगे। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। अलग कंट्रोल रूम कायम।